کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ بہت اچھا، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اور یہ شعر میں آپ سب کو نظم کر رہی ہوں۔ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور جو شعر میں سنانا چاہتی ہوں یا شاعرات مشاعرہ ہے، میں اپنی بہنوں کو نظم کر رہی ہوں اور آپ حضرات کو بھی سنیں۔ ہاں، میری بڑی باجی محترمہ تسنیم صدیقی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہیں مجھے نظم کرو۔ خالی باجی کہو، بڑی باجی مت کہو۔ نہیں، ایسا ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ میں بڑی باجی بھی کہوں گی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ سنے گا ان کو، وہ تو ناراض نہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خیر میں شعر سنا رہی ہوں، سنے گا میں۔ یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ شعر سنے۔ ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں، ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک نئی غزل کے چند شعر میں سنا رہی ہوں، مطلب خاص طور سے سماعت فرمائیے گا۔ تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، میں زہر کھا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، میں زہر کھا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ اب شعر سنے گا۔ کل میری ایک، دیکھیے ذرا، کل میری ایک پیاری سہیلی کتاب میں، کل میری ایک پیاری سہیلی کتاب میں، کل میری ایک پیاری سہیلی کتاب میں ایک خط چھپا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، ایک خط چھپا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ اور یہ شعر، اس وقت رات رانی میرے سونے صحن میں، اس وقت رات رانی میرے سونے صحن میں، اس وقت رات رانی میرے سونے صحن میں خوشبو لٹا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ اور یہ دو شعر جس کے لیے میں آپ حضرات کو غزل سنانا چاہتی ہوں، یہ خاص طور سے یہ شعر سنے گا۔ ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے، شعر سنے۔ ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے، ایمان جانیے کہ اسے کفر جانیے، میں سر جھکا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے، میں سر جھکا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ اور یہ غزل کا آخری شعر، کل شام چھت پہ میر تقی میر
کی غزل. کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل. کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل. میں گنگنا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے. اور یہ مقطع سن لیجیے گا. انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف. انجم تمہارا انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف. انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف. ریل جا رہی تھی کہ تم یاد. ہاں میں گیت سنا کر جاؤں گی. ایک گیت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. میں چند بند آپ کو سناؤں گی لیکن ایک نئی غزل کی بالکل تازہ ترین غزل کے چند شعر مطلب سنے گا. خاص طور سے نہیں ذرا سا ایسے ہی سنتے رہیے. سنیے گا. میں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی. آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی. تیرے خط آج میں دریا میں بہانے آئی. تیرے خط آج میں دریا میں بہانے آئی. آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی. آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی. تیرے خط آج میں دریا میں بہانے آئی. اور یہ دوسرا مطلب دیکھیے گا. پھر تیری یاد نئے خواب دکھانے آئی. پھر تیری یاد نئے خواب دکھانے آئی. چاندنی جھیل کے پانی میں نہانے آئی. چاندنی جھیل کے پانی میں نہانے آئی. اور یہ شعر دیکھے گا. دن سہیلی کی طرح ساتھ رہا آنگن میں. دن سہیلی کی طرح ساتھ رہا آنگن میں. رات دشمن کی طرح جان جلانے آئی. رات دشمن کی طرح جان جلانے آئی. اور ایک شعر سنانا چاہتی ہوں لیکن جی تو نہیں چاہ رہا لیکن سناؤ گے. میں نے بھی دیکھ لی. میں نے بھی دیکھ لیا آج اسے غیر کے ساتھ. میں نے بھی دیکھ لیکن یہ سچ نہیں ہے. میں نے بھی دیکھ لیا آج اسے غیر کے ساتھ. اب کہیں جا کے میری عقل ٹھکانے آئی. اب کہیں جا کے میری عقل ٹھکانے آئی. آگ بہتے ہوئے پانی میں لگانے آئی. اور یہ مقطع سنے گا. زندگی تو کسی رہزن کی طرح تھی انجم. زندگی تو کسی رہزن کی طرح تھی انجم. موت رہبر کی طرح راہ دکھانے آئی. آگ بہتے ہوئے